بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے ایک نظم تغیر شروع کی ہوئی تھی جو کہ احسان دانش کی لکھی ہوئی ہے۔ اس نظم کے ہم نے کچھ اشعار پڑھے تھے اور ابتدائی طور پر جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر احسان دانش جو اس نظم کے شاعر ہیں ان کے حوالے سے کچھ گفتگو بھی کی تھی، جس کو میں مزید آگے بھی بڑھاؤں گا اور جو ہمارے باقی کے دو اشعار ہیں ان کو بھی اس پر بھی گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی بات اس نظم کے حوالے سے جو ہم نے فائنل کی تھی یا ہم نے اس کے حوالے سے جو بنیادی نوعیت کی گفتگو تھی وہ یوں ترتیب دی تھی کہ اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ شاعر انسانی زندگی اور اس زندگی کے اندر آنے والی تبدیلیوں کے حوالے سے محور گفتگو ہے۔ ہم نے جب احسان دانش کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی تو اس میں ایک بات ضرور فائنل کی تھی کہ احسان دانش کو مظلوم شاعر کہا جاتا ہے اور زندگی کی جو کٹھنائیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں اور جو امتحانات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے تلخ تجربات ہیں اس کے حوالے سے شاعر نہ صرف خوشحال رہا بلکہ اس نے اپنے مشاہدے، محسوسات اور تجربات کے ذریعے جو کچھ بھی محسوس کیا، جس طرح سے بھی زندگی کو محسوس کیا، جس طرح سے بھی زندگی کی تصویروں کو دیکھا، اس کو اپنے اشعار کی صورت میں دوسروں کے سامنے پیش کر دیا۔ میں بلکہ یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ انہوں نے ان تصویروں کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ تو اس کے جو اس سے پہلے اس نظم کے ہم نے اشعار پڑھے ہیں اس کے اندر ہم نے یہ چیز واضح طور پر محسوس کی کہ شاعر نے اس دنیا کے اندر جو عروج اور زوال کی کیفیت ہے اس کو موضوع سخن بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس بات کی طرف قدم بڑھائے ہیں کہ کوئی بندہ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس دنیا کے اندر جو تبدیلی ہے، جو تغیر ہے وہ ظہور پذیر نہیں ہے۔ اپنی بات کی سچائی کے لیے اس نے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے رکھ دیں۔ بے شک کہ آپ کے سلیبس کے اندر جو شعراء کرام شامل ہیں ان کا مکمل کلام یا جو نظمیں شامل ہیں وہ پوری نظمیں بے شک اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن ان کی جتنے بھی اشعار اس میں شامل ہیں اس میں یہ چیز ضرور واضح ہے کہ شاعر جو کچھ کہنا چاہتا ہے، جس انداز سے اپنی گفتگو کو ترتیب دینا چاہتا ہے وہ سب کچھ ہمارے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے شعر پڑھتا ہوں، پھر اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ شمس و قمر کو ضد ہے کہ گھر میں سفر رہیں، بے رنگیوں میں کھال کے شام و سحر رہیں۔ شمس آپ کو پتہ ہے کہ سورج کو کہتے ہیں، قمر چاند کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک لفظ جو ہے وہ مہتاب یا ماہتاب بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورج کے لیے لفظ آفتاب استعمال کیا جاتا ہے، مہر لفظ بھی سورج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح گھر میں سفر جو ہے یہ مسلسل سفر کرنا ہے، لگاتار سفر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر لفظ بے رنگی استعمال ہوا ہے جی، یعنی بے رنگ ہونا۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاعر نے در حقیقت اس کے اندر بے ثباتی کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی بھی جو چیز ہے اس کا رنگ مستقل نہیں ہے، مسلسل نہیں ہے۔ اس دنیا کے جو رنگ ہے وہ بہت زیادہ گہرے معلوم ہوتے ہیں، بہت زیادہ دیر پا معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بے کیف بھی ہیں اور وہ بے رنگ بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں خالق لفظ آیا ہے، اس سے مراد پیدا کرنے والا ہے اور اللہ پاک کی ذات ہے، اور آگے بھی شام و سحر، شام اور صبح ہے، یعنی جو انسانی زندگی ہے اس کے اندر جو مختلف قسم کی مختلف چیزیں جو ظہور پذیر ہو رہی ہیں ان کو اس نے مختلف انداز سے پیش کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سورج اپنے وقت کے مطابق نکلتا ہے، اسی طرح تبدیلی کا جو عمل ہے وہ ہر صورت جاری و ساری ہے، اور اس کے اندر سورج اور چاند اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ سورج اور چاند اپنے حساب سے آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ مسلسل سفر میں ہیں، یعنی سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب وہ
ہوئے اپنا وقت پورا کرتے ہوئے شام کے گہرے ہوتے ہوئے سایوں کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر چاند نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا مطلب رات اپنے تخلیق کے عمل سے گزرتی ہے۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید اپنی بات کی دلیل کے طور پر سورج اور چاند کو پیش کر رہا ہے اور اس کے اندر وہ یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہے کہ جب کہیں پر بے کیف کیفیت پیدا ہوتی ہے، رنگینی ختم ہونے کی طرف جاتی ہے تو وہاں پر تبدیلی آ جاتی ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ انسان نئے سرے سے زندگی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے چاند اور سورج نے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ضد لگائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھتے ہو کہ ایک گھر کے اندر جو ہے مختلف افراد رہ رہے ہوتے ہیں، جس میں والدین بھی ہوتے ہیں، جس میں بچے بھی ہوتے ہیں، اور جب بچے ہوتے ہیں تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ مناسب حد تک جو ہے وہ اپنی زندگی کے ایام کو گزار رہے ہوتے ہیں، وہ جوانی یا اس سے کچھ آگے بڑھاپے کی طرف سفر شروع کر چکے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی بچے ان کی جگہ لیتے ہیں، وہ جوانی پہ قدم رکھتے ہیں تو ان کا بڑھاپا جو ہے وہ مزید کمزوری اور ضعیفی کی طرف قدم بڑھا چکا ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جو بچے سے جوانی کی طرف آیا تھا وہ بذات خود بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی جو بندہ اس دنیا کے اندر آیا ہے وہ اس کی ضد یہی ہے کہ اس نے بڑھاپے کی طرف جانا ہے۔ یعنی اس کے اندر جو ہے انسانی زندگی مختلف طریقوں سے شاعر ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ ہم اس نے اس شعر کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ در حقیقت جو انسانی زندگی ہے اس کو کسی صورت چین نہیں ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی رکتی نہیں ہے۔ جس طرح کہ وقت کلاک سے بڑھتا ہوا آگے سے آگے چلتا چلا جاتا ہے، بالکل انسان بھی اپنی زندگی کے دن اسی طرح سے پورا کرتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمارے سامنے جو شاعر جس کو ہم احسان دانش کے نام سے جان رہے ہیں، وہ شاعر اپنے زندگی کے تجربات کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، جبکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ اپنے تجربات میں ہمیں شامل کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی فنکاری اور خوبصورتی کے ساتھ وہ ان معاملات کو ہمارے سامنے لے کر آ رہا ہے کہ وہ روزمرہ کے معاملات، وہ تمام مناظر جو ہمارے دیکھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھے ہونے کے باوجود وہ جس انداز سے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے اس میں وہ داد کا طلبگار ہے۔ وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ جس انداز سے، جس زاویے سے اس نے ان مناظر کو دیکھا ہے، اس نے ان قدرتی نظاروں کو دیکھا ہے، اس نے جس طرح زندگی کے بدلتے ہوئے معاملات کو دیکھا ہے، جس طرح اس کی آنکھ تبدیلی تک پہنچی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہم سے کہیں زیادہ باریک بینی سے زندگی کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، اس کا مشاہدہ کر چکا ہے، اس کے تجربات ہم سے کہیں زیادہ بڑے اور انوکھے ہیں، اور وہ اپنے تجربات میں ہم کو شامل کرتے ہوئے یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ زندگی جس کے حوالے سے ہم ہمیشہ سے یہ سمجھتے آ رہے ہیں کہ یہ پائیدار ہے، یہ مضبوط ہے، بے شک کہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کی زندگی ہی ہے، لیکن در حقیقت شاید یہاں پر اس کی بے ثباتی کو کھول کر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، یہاں تک کہ شاعر کی اپنی ذات اور اس کے بعد اس کائنات کے دیگر معاملات اس میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ شاعر نے اپنی سوچ، اپنے تخیل کے جس قافلے کو روانہ کیا ہے، اس قافلے کے اندر وہ بہت سارے ایسے مسافروں کو شامل کر رہا ہے کہ جہاں پر وہ ہمیں اپنا ساتھی بناتے ہوئے ہمارے بہت سارے تجربات کو بہت پیچھے چھوڑتا نظر آ رہا ہے۔ تو ہم نے اس شعر کے اندر یہ چیز دیکھی ہے کہ انسان جو ہے جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو پھر اگر اس کے اندر بے رنگی اور بے کیفی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے بہت سارے معاملات نئے سرے سے ظہور پذیر ہو جاتے ہیں، جس میں سر اس شاعر کے مطابق اس شعر میں دن اور رات کا تبدیل ہونا ہے، دن کا رات میں بدل جانا اور رات کا دن میں تبدیل ہو جانا۔ انسان ان دونوں کے بغیر اپنی زندگی کے معاملات کو مناسب اور بہتر طریقے سے ترتیب نہیں دے سکتا، وہ کسی صورت بھی اپنی زندگی کے معاملات کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اگر مسلسل رات رہے تو تب بھی بہت ساری چیزیں ناممکنات میں شامل ہو جائیں گی، اور اگر مسلسل دن رہے تو یہ بھی برداشت سے باہر
جہاں پر سورج آتا ہے وہ رات کی بے کیفی اور بے رنگی کو تبدیل کر دیتا ہے، اور جہاں پر انسان تھکاوٹ سے، تھکن سے روزمرہ کے معاملات کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہتا، وہاں پر رات دن کی بے کیفی اور بے رنگی میں رنگینی بھرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ تو شاعر اس شعر کے اندر تبدیلی اور تغیر کی بات کر رہا ہے۔ میں دوسرے شعر کو، آخری شعر کو پڑھتا ہوں۔ کہتا ہے جی کہ شہروں میں انقلاب، بیاباں میں انقلاب، محفل میں انقلاب، شبستہ میں انقلاب۔ اب اس کے اندر جی اس نے مختلف چیزوں کو لے آیا ہے، وہ اس میں شہر سے مراد آبادی ہے، آبادیاں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں پر بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر انقلاب ہے، وہاں پر تبدیلی ہے، وہاں پر الگ سے کچھ موجود ہے۔ اسی طرح بیاباں میں انقلاب، بیاباں اجاڑ کو کہتے ہیں جی، اس کے اندر جو ہے وہ صحرا اس سے مراد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کہیں پر ویرانی چھائی ہوئی ہے، کہیں پر اجاڑ ہے، جہاں پر آبادی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، وہاں پر بھی وہ کہتا ہے کہ انقلاب بڑی آسانی اور تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے جی محفل میں انقلاب، کہتا ہے جہاں پر رونق ہے، جہاں پر لوگ اکٹھے ہیں، جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محو گفتگو ہے، جہاں پر لوگ ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے ہیں، جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی تبدیلی کا عمل جاری و ساری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ شبستہ میں انقلاب، شبستہ خواب گاہ کو کہتے ہیں جی، خواب کدے کو کہتے ہیں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک اکیلا کسی کمرے میں موجود ہے تو وہاں پر بھی انقلاب کا، تبدیلی کا عمل جاری و ساری ہے۔ یعنی بات پھر وہی ہے کہ ایک آدمی اگر کسی اجاڑ جگہ پر جا کر بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کے زندگی کے جو معاملات ہیں وہ اسی طرح سے تبدیل ہو رہے ہیں، جس طرح کے سابقہ اشعار کے اندر شاعر نے وضاحت کی ہے کہ رات اور دن کا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے۔ اسی طرح جو پتے خاموشی اوڑھے ہوئے ہیں ان کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان ہے، ان کے پیچھے بہت بڑی کہانیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو راتیں ہیں وہ دن کی روشنی کو دیکھنے کے انتظار میں بے قرار ہے، اور اسی طرح جو خاموشی ہے وہ کسی صدا کا تعاقب کرنا چاہتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح بیابان جو ساکن معلوم ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ قیامت تک یہاں پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی، کوئی بول نہیں سکتا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پر انسان آباد ہو جاتے ہیں۔ یا اس سے بھی ہٹ کر بادلوں کی گرج، بادلوں کا برسنا، بارش کا آ جانا، آندھی کی آواز کا آنا، اور اسی طرح جو دیگر دوسرے قدرتی عوامل ہیں وہ جاری و ساری ہیں، وہ مسلسل چل رہے ہیں، اور انہی کی بدولت جو ہے اس کے اندر مسلسل چیزیں ترتیب پا رہی ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاعر اس پوری نظم کے اندر بڑے آسان طریقے سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، جس کے اندر وہ مسلسل بتا رہے ہیں کہ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر موجود ہے، جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے وہ تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے، اور یہ عمل ایسا ہے جو بغیر احساس دلائے اور اس کے ساتھ ساتھ واضح طور پر جھنجھوڑ کر انسان کو احساس دلائے گزر رہا ہے، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ در حقیقت احسان دانش نے اس نظم کے اندر انسانی نفسیات کی باریکیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے سامنے کچھ ایسی حقیقت کو لے کر آئے ہیں کہ جس کے بغیر انسانی زندگی کا ظہور اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ترتیب پانا ناممکنات میں شامل ہے۔ وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ انسان ہر صورت تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے، اور نہ صرف انسان بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے دیگر معاملات، جس میں پہاڑ بھی شامل، جس میں درخت بھی شامل، جس میں رات اور دن کا بدلنا بھی شامل، اور جس میں دیگر بہت سارے عوامل جن کی طرف ہماری نظر ہے یا جن کی طرف سے ہم نے نظر ہٹائی ہوئی ہے، وہ ہمارے دیکھنے یا نہ دیکھنے کے محتاج نہیں ہیں، وہ اپنے عمل سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، وہ مسلسل اس عمل کے مطابق آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا شاعر جو ہے اس نظم کے اندر جو ہے وہ
مزید کسی ثبوت، مزید کسی قانون، مزید کسی قاعدے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ لہذا شاعر جو ہے اس کے اندر واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ انسان ہر طرح سے تبدیلی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں اس کے اندر ایک سے دو چیزیں جو ہے وہ لازمی طور پر بتانا چاہوں گا، جس میں آپ کے پاس جو سب سے اہم شعر بنتے ہیں وہ اس میں پہلے 3 اشعار جو ہیں وہی بنتے ہیں۔ یعنی اس کے اندر جو ہم نے دیکھا تھا کہ اے ہمنشین کلام میرا لا کلام ہے، سن زندگی تغیر پہم کا نام ہے، اور اس کے بعد راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار ہے، ہر صدا خاموشی میں بے قرار، اور اس کے بعد سوئے خزاں بہار گلستہ روانہ ہے، ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے۔ یہ والا شعر جو میں نے پڑھا ہے یہ والا سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے اس نظم میں سے آپ کو جو شعر دیے جائیں گے وہ بند کی صورت میں ہوں گے، 2 شعر آئیں گے، اور ان کی جو تشریح ہے وہ آپ نے بند کی صورت میں ہی کرنی ہے۔ اور اس میں ایک آسانی آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے جب اس کی تشریح بند کی صورت میں کرنی ہے تو اس پوری نظم کے کہیں سے بھی اگر اشعار آ جاتے ہیں تو وہ گفتگو جو ہم نے ابتدائی شعر کے لیے کی ہے، وہ گفتگو جو ہم نے دوسرے بند کے لیے کی ہے، وہ بھی آخری بند میں استعمال ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر بھی ہم ان چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں، ان چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شاعر کا شعر کہنے کا انداز ہے، یعنی ان کی فکر کا جو زاویہ ہے، ان کا انداز فکر جو ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم کچھ جملے فکرے اس کے اندر لے کر آ سکتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ زور جو ہم اس بات پر دے رہے ہیں کہ احسان دانش چونکہ زندگی کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا، ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کا مشاہدہ بہت قریب سے کیا، چونکہ انہوں نے بیماری بھی کی، مزدوری بھی کی، بھٹے پر بھی کام کیا، چوکیداری بھی کی۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں انہوں نے کئی زندگیاں جینے کی کوشش کی۔ جب کوئی انسان نچلی سطح پر آ کر زندگی کی کٹھنائیوں، اس کے امتحانات اور اس کی مصیبتوں کو بذات خود جھیلتا ہے تو پھر یقینی بات ہوتی ہے کہ اس کے تجربات کسی مفروضے پر قادر نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہمیشہ زندگی کے جو صحیح معنوں میں سچائیاں ہیں، جو تلخ تجربات ہیں، ان کو بیان کرتا ہے، اور اسی کے حوالے سے اس کا مشاہدہ گہرے سے گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شاعری کے اندر جو زندگی کے معاملات ہیں ان کو وہ باریک بینی سے اس کا مطالعہ کرتے نظر آتے ہیں۔ میں ایک بار پھر اس میں کچھ فکر و جملوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا، اس میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، ہم اس کے اندر جو کوٹیشن لے کر آئیں گے، حوالے کے اشعار کے علاوہ اگر ہم اس میں کوٹیشن لے کر آئیں گے کہ زندگی ہمیشہ تبدیلی کی طرف سفر جاری رکھتی ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ زندگی وقت کا ایسا پہیہ ہے جو نہ صرف چلتا چلا جاتا ہے بلکہ اپنے ساتھ دیکھنے والوں یا زندگی گزارنے والوں کو بھی تبدیل کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم اس کے اندر دیکھ چکے کہ ایک ایسا شخص جس نے دنیاوی طور پر تعلیم نہ ہونے کے برابر حاصل کی، لیکن اس نے اپنی فکر، سوچ اور مشاہدے کی بدولت نہ صرف بلند معیار کو چھوا بلکہ اس نے اس کے اندر کچھ ایسے الفاظ کا بھی انتخاب کیا کہ جس کو پڑھتے ہوئے ہمیں بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کسی کم پڑھے لکھے انسان کی شاعری کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں یہاں یہ ضرور الفاظ بولنا چاہوں گا کہ در حقیقت اس کا آس پاس اتنا مضبوط تھا کہ جہاں سے اس کو سیکھنے کو بہت کچھ ملا۔ اس نے ان چیزوں کو سیکھ لیا جو کتابوں میں پڑھے بغیر بھی حاصل کی، کتابوں کو پڑھے بغیر بھی حاصل کی جا سکتی ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ بہت حد تک اپنے مشاہدے کی بنیاد پر اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی لگن کی بنیاد پر انہوں نے اپنی قوت مشاہدہ کی بدولت جو ہے وہ اپنی شاعری میں مختلف رنگ بھرے۔ تو بچوں، ہم نے نظم تغیر مکمل کر لیا ہے۔ اس میں کوئی سوال پوچھنے والا ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی گفتگو ہو، کوئی بات ہو، تو آپ اس حوالے سے آپ کمنٹس کر سکتے ہو،
آپ سوال پوچھ سکتے ہو، آپ کے پاس نمبر ہے، آپ میسج کر کے بھی سوال پوچھ سکتے ہو، آپ کے پاس کالج کے نمبر ہے، آپ وہاں پر بھی بات کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز کوئی بات ہے جو کلیئر نہیں ہو پائی یا اس میں مزید کوئی ایسی گفتگو ہونی چاہیے تو آپ آفس سے باقاعدہ آ کر بھی رابطہ کر سکتے ہو۔ آفس کی ٹائمنگ 9 سے 2 بجے تک ہے اور وہاں پر سب لوگ موجود ہوتے ہیں، تو آپ اس حوالے سے بات کر سکتے ہو۔ تو میں اپنے لیکچر کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اس میں ٹیسٹ کے حوالے سے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے باقاعدہ 30 مارکس کا 30 نمبر کا ٹیسٹ ہوگا، اور بچے اپنی پڑھائی کی طرف خاص توجہ رکھیں، اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ وبا پہلے سے کہیں زیادہ پھیل رہی ہے، کہیں سے زیادہ آگے نقصانات کی طرف خدا نہ خواستہ جا رہی ہے۔ اگر آپ موجود ہیں تو پھر ہی سب کچھ ہے، دعا بھی مانگے اپنے مستقبل کے لیے، یہ جو عذاب ہم پر مسلط ہو چکا اس سے نجات کے لیے، اور اپنی تیاری کے حوالے سے کسی قسم کی کمی بیشی سے کام مت لیں۔ اور میرا لیکچر